میں نے جیسے عرض کیا کہ گانا سننے کا حکم شرع کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی اللہ رب العزت کی امانت ہے جی، اور منعم حقیقی ہمارے خالق و مالک نے ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنے کے طریقے بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کو، یعنی جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور ہمیں اعضائے جسمانی عطا کیے ہیں، ان کو اللہ کی اطاعت میں ہی استعمال کریں۔ ہمارے اعضائے جسمانی میں سے جو بھی عضو ہو وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی اس کا گزر بسر ہونا چاہیے۔ ہماری سماعتوں سے اچھا کلام ٹکرائے، ہماری زبان سے اچھی گفتگو ادا ہو، اور ہمارے ظاہر و باطن کی تطہیر کا اسی طرح انتظام کیا جائے کہ جیسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اگر ہم برائی سے اپنے کانوں کو بچا لیتے ہیں، غلط بات سننے سے اپنے کانوں کو بچا لیتے ہیں، چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو، بہرحال اپنے کانوں کی اگر ہم حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے دل کی حفاظت کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اور جب دل و دماغ پاکیزہ ہوگا تو پھر وہ ایک جو اچھے مسلمان کا، ایک کامل مسلمان کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں معاشرے میں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو آپ نے سوال کیا کہ گانے سننے کا یا گانے گانے کا حکم بھی اسی کے ساتھ اگر شامل کر لیا جائے تو اس کے 3 پہلو ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر گانے اس طرح کے ہیں کہ اس کے اشعار کفریہ کلمات پر مبنی ہیں تو ان کا ارادتاً سننا اور اسی طرح ان کو گنگنانا شرعاً قطعاً ممنوع ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اشعار میں چونکہ کفر ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کفر میں مبتلا ہو جائے۔ ہر شخص کے اوپر حکم کفر عائد نہیں کیا جائے گا، صورتحال دیکھی جائے گی اور اس کے بعد حکم لگایا جائے گا۔ لیکن جہاں تک سننے کا تعلق ہے، اگر ارادتاً کسی نے سنا ہے یا اس کو گنگنایا ہے تو یہ قطعاً ممنوع ہوگا اور اس کی شرعاً کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ دوسرے اشعار اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ جو غیر اخلاقی مصروں پر مبنی ہوں، یا اسی طرح مرد و زن کی اس میں تعریف بیان کی جائے، خوابیدہ جذبات جو ہیں ان کو ابھارا جائے، یا اس کے علاوہ اس طرح کی لغویات اس میں شامل ہوں جس کو شریعت نے منع کیا ہو، تو ان اشعار سے بچنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ ٹھیک جی، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ کفریہ کلمات جن گانوں میں شامل ہوں تو ان کا سننا شرعاً قطعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح جن اشعار میں لغویات شامل ہوں یا غیر اخلاقی باتیں ہوں تو ان کا سننا بھی شرعاً ممنوع ہوا کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ رب العزت بے حیائی سے منع فرماتا ہے۔ وہ بے حیائی جس مقام پر بھی ہوگی ظاہر ہے کہ اس سے منع ہی کیا جائے گا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسے اشعار جن میں کفریات بھی نہ ہوں، جن میں لغویات بھی نہ ہوں، تو ان کا حکم شرع کیا ہوگا؟ تو اس کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیجئے کہ اگر ایسے اشعار پر مبنی کچھ اشعار ایسے ہیں یا گانے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی اس طرح کی لغویات وغیرہ شامل نہیں ہیں اور ان کو کسی خوشی کے موقع پر بیان کیا جائے یا پڑھا جائے تو اس کی شریعت میں اجازت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ بچیوں نے بدر کے شہدائے بدر کے بارے میں کچھ اشعار پڑھے تھے جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا تھا۔ اسی طرح ہمیں عید کے موقع پر بھی اس طرح کا معمول ملتا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عام روٹین میں ایسے اشعار کو پڑھنا جس میں کفریات یا لغویات نہ ہوں، ان کا پڑھنا محض مباح ہے۔ اور مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے پر ثواب بھی نہیں اور اس کے نہ پڑھنے پر گناہ بھی نہیں، یعنی جائز۔ جی بالکل جائز، مطلب یہ ہے کہ نہ ثواب نہ گناہ، اس طرح کا حکم اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب اور پھر اس میں بھی یہ پہلو مد نظر رہے کہ یہ جو مباح یا جائز کا حکم بیان کیا جاتا ہے یہ موسیقی کے بغیر بیان کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں موسیقی شامل ہو جائے گی تو اگرچہ الفاظ درست ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس کو پھر بھی منع کیا جائے گا۔ تو اب یہیں سے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ پھر جب گانوں کا حکم یہ ہے تو اگر نعتوں میں اس طرح کی موسیقی وغیرہ کو شامل کیا جائے تو وہ بدرجہ اولا قبیح ہوگا۔ اور اسی طرح گانے کی طرز پہ پڑھی جا رہی ہیں، گانوں کی مشہور گانوں کی طرزوں پر کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ سنتے ہی گانے کی طرف مائل ہو جائے تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ 3 جو کیٹیگریز بیان کی ہیں تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ اتنی ساری ریسٹرکشنز لگانے کے بعد بھی صرف مباح کا حکم ثابت ہو رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو بھی اور اپنی سماعتوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں تاکہ برکتیں بھی حاصل ہوں اور ہماری زبان کی اور کانوں کی حفاظت بھی ہو۔
ٹھیک ہے، تو جناب گانے سننے کا تو شرعی حکم ہم نے جان لیا کہ بغیر میوزک کے اگر بچیاں یا بہنیں کچھ ایسے کلمات ادا کر رہی ہیں کہ جس میں تھوڑی سی ترنگ ہے، جو لہ میں پڑے جا رہے ہیں، تو یہ مباح تو ہیں، لیکن اگر کچھ اس میں فحش باتیں ہیں یا بے حیائی کی باتیں ہیں یا جناب کفریہ کلمات ہیں تو یقیناً اس کو شریعت منع فرماتی ہے۔